مجھے سب سے پہلے اس کی تو ٹیکنیکلٹی پر بات کرنی ہے اور سمجھنا ہے ابو ذر، جو گزشتہ 23 اکتوبر کا فیصلہ تھا جس کو لے کر اپیلیں کی گئیں، ایک تو یہ کہ جو آج فیصلہ آیا ہے کیا اس پر بھی اپیل ہو سکتی ہے فوری طور پر؟ یہ تو آپ واضح کریں گے ہی. تفصیلی فیصلہ آنا کتنا ضروری ہے یہ بھی بتائیے گا. بینچ کے سربراہ کے حوالے سے جو اعتراض آیا وہ کتنا اہم تھا، مجموعی طور پر امپیکٹ کیا ہے؟ زیادہ سوال کر دیے مجھے یاد رہ جائیں بس. اچھا، پہلی بات تو دیکھیں، اس میں اپیل اس کی نہیں ہوتی. اس فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہو سکتا ہے، وہ بھی تب جب یہ اپیل ڈیسائیڈ ہو جائے گی. آرٹیکل 188 کے نیچے یہ ریویو فائل ہو سکتا ہے. دیکھیں نارملی یہ ہوتا ہے جب تفصیل ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی ہوتی اور آپ اس کا اپیل فائل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو ود ان ٹائم کرنی ہوتی ہے، تو عدالت نوٹس کر دیتی ہے. لیکن اس طرح اسٹے آرڈر یا ججمنٹ سسپینڈ نہیں کرتی. اسٹے آرڈر یا ججمنٹ تبھی سسپینڈ ہوتی ہے جب آپ کورٹ کو دکھائیں گے اگر یہ نہیں دیا آپ نے اسٹے آرڈر تو میرا ارریپیریبل لاس ہو جائے گا. اب یہاں پہ میری نظر میں تو ارریپیریبل لاس اس کا ہونا چاہیے جو قید میں ہے، جس کو ججمنٹ آنے کے بعد بھی آپ نے 40-45 دن تک رہا نہیں کیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں حکومت کا کیا ارریپیریبل لاس تھا کہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا. اب جہاں تک دیکھیں ایک بڑی پریکیریس قسم کی، ایکسنٹرک بلکہ اسٹرینج قسم کی سچویشن ہے کہ ہمارے پاس سچویشن اس وقت کیا ہے کہ 5 ججز آپ کے سپریم کورٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی ٹرائل سویلینز کا ملٹری کورٹس میں انکانسٹیٹیوشنل غیر آئینی ہے، اور 5 ججز ہی اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ 4-1 سے آیا تھا فیصلہ. نہیں، وہ آپ لوگوں نے سمجھا نہیں فیصلہ. اس کی ٹیکنیکلٹی انہوں نے 2D اسٹرائک ڈاؤن 4 نے کیا تھا، 5 کے 5 نے کہہ دیا تھا کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں. تو 5 ججز کہہ رہے ہیں آپ کے کہ نہیں ہو سکتا سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، اور 5 ججز اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا. ایسی رولنگ کی لیجٹمیسی بہت بڑا سوال آ جاتا ہے. دیکھیں اب ہائی کورٹ کا ایک جج ایک فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اپیل جب ہم سنتے ہیں تو 2 ججز سنتے ہیں یا 3 ججز سنتے ہیں کبھی، لیکن نارملی ڈویژن بینچ ہوتا ہے 2 ججز کا. یہاں پہ ایکول اسٹرینتھ، دیکھیں سپریم کورٹ کے ججز سب برابر ہوتے ہیں، کوئی کسی سے سپیریئر انفیریئر نہیں ہوتا ایز فار ایز جوڈیشل پاورز آر کنسرنڈ. سو ایک بڑی انوملی کریٹ ہو گئی ہے جس سے میرے نظر میں تو یہ مس کیریج ہے جسٹس کا کہ آپ کے 5 ججز ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، 5 ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں. ایک فائنل ججمنٹ کو 5 ججز انٹرم سٹیج کے اوپر سسپینڈ کر چکے ہیں. دوسری بات، کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ جب ججمنٹ آنے کے 40-45 دن کسٹڈی رکھی گئی ان لوگوں کی، وہ اس کی کیا لیگیلٹی تھی، تو کیا اس کے لیے کوئی آنسریبل ہے کہ نہیں ہے. یہ سوال کسی نے نہیں پوچھا. کنٹیمپٹ فائل ہوگی ہے، وہ ابھی تک نہیں لگی. ہم یہاں پہ آج سے 46 ایئرس پہلے کا کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، 1979 کا 77 کا سٹارٹ ہوا تھا، پھر ایگزیکیوشن 79 میں ہوئی تھی. اس کو تو ہم ریکٹیفائی کر رہے ہیں مس کیریج کو، لیکن آپ ایک چیز ریکٹیفائی کر رہے ہیں لیکن آپ خود ایک مس کیریج میری نظر میں، اگر آپ سویلینس کے ٹرائل ملٹری کورٹ میں الاؤ کریں گے تو ایک فردر مس کیریج کریں گے آپ. اور آپ اس کو پھر کیا ریکٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پر ہم 50 سال ویٹ کریں کہ کوئی نیا جج آئے. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ پہلو ایک اور بھی ہے نا کہ جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا تھا تو 9 رکنی لارجر بینچ بنا تھا اور اس میں جسٹس قاضی فائزیہ صاحب کو ایڈ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اوائڈ کیا کہ وہ پہلے اس ایکٹ کا فیصلہ چاہتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے اثر 9 بینچ تشکیل دیا ہے، یہ فل کورٹ بھی ہو سکتا تھا جب لاسٹ ٹائم. دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مطلب اس کا جو جس طرح رن کر رہی ہے مجھے اس کا کوئی لاجیکل یا ریشنل پیٹرن نظر نہیں آ رہا اس کے پیچھے. دیکھیں ابھی ایک لیٹر لکھا جسٹس سجاد الحسن نے، پھر اس کا جواب قاضی صاحب نے دیا. اس میں لکھا کہ آپ 4.5 دن کام کرتے ہیں تو ہم تو 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں. اچھا، سپریم کورٹ اگر آپ رولز پڑھیں نا، اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کورٹ کی ٹائمنگ ہے 8 سے لے کے 3:30 تک منڈے سے تھرسڈے، اور فرائیڈے کو ہے آپ کی 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک. سو ٹیکنیکلی آن لیگل پلین جسٹس سجاد الحسن نے اگر وہاں مان بھی لے بالکل قانونی طور پہ ٹھیک کام کیا. اب سیٹرڈے کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے یا جمعے کے بعد کا ٹائم کیسے کاؤنٹ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ رولز میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ جو کانسٹیٹیوشن ہو رہی ہے، اب قاضی صاحب کا اپنا جب بینچ لگا تھا، جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہو رہا تھا، وہ اتنا بڑا بینچ سن رہا تھا 8-9 ممبر سے میرے خیال سے. اب مظاہر نقوی صاحب کا بینچ جو ہے وہ 3 ججز کا، ٹھیک، اتنا بڑا ہائی پروفائل میٹر، ہی جج آف دا سپریم کورٹ، ہی ڈیزروز کہ ان کے آپ کے لیے بڑا بینچ بنائیں. ساتھ ہی ساتھ ملٹری کورٹس کا جو بینچ ہے وہ 6 ممبر بینچ ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، دیکھیں نارمل ایون آؤٹ کچھ نہیں ہوتا، وہ کچھ نہیں ہوتا. ایک نارمل اگر آپ مائنڈ اپلائی کریں نا، آپ 5 ججز کی ججمنٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم 10 ججز کا بینچ بنانا چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. اور آلریڈی جو اعتراض تھا میری نظر میں بالکل ٹھیک تھا سردار طارق مسعود صاحب
اپنی ججمنٹ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے. Maintainability آپ ہائی پہ کورٹ question جائیں اٹھایا اور تھا. پھر وہ دوبارہ سن رہے ہیں تو دیٹ مینس ہی ہیز اے پری کنسیوڈ مائنڈ اباؤٹ مینٹینیبلٹی آف دس پٹیشن. اوکے سو میرے خیال سے ان کو نہیں سننا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جج نے یہ خود تب ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے جب اس کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, جیسے فائنینشیل پرسنل, جیسے جواد خواجہ صاحب کی ایک ججمنٹ تھی, اس کو ہم ذکر کرتے ہیں جیو کے کیس میں. لیکن ایسے سچویشن جب آلریڈی آپ کا مائنڈ ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے, آپ کا کیس سنیں گے, تو میری نظر میں پارٹیز کا رائٹ جو ہے وہ گراسلی ایڈورسلی افیکٹ ہوگا. تو ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اور اس چیز کو ایشو نہیں, اعتراض کو حل ہی نہیں کیا. اچھا یہ جو نوٹسز بھی نہیں ہوئے اور پھر ایسے لگ رہا ہے کہ جلد بازی میں یہ فیصلہ دیا گیا نا, یہ جنرل صاحب سے جانتے ہیں. جنرل صاحب ایک تو یہ کہ ملٹری کورٹس میں سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے, اچھا ایک چیز ایڈ کر دوں. ایک چیز جو کورٹ میں کہی گئی کہ کل جو ڈی اے خان میں حملہ ہوا ہے تو ان کا ٹرائل کون کرے گا. مطلب آپ اپنی عدالتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتے, آپ ان کو ملٹری کورٹ میں بھیجیں. ٹھیک ہے. پلس جو دہشت گرد جو آئے, جو ان کا ٹرائل ہوتا تھا نا, وہ اس سیکشن کے تحت کبھی نہیں ہوا. اس میں آپ نے آئین میں ترمیم کر کے ان کے لیے ان کا آپ نے ٹرائل کیا, جو اب آئین کی ترمیم ختم ہو چکی ہے. آئین میں ترمیم کریں, ان کو ٹرائل کریں, ٹی ٹی پی والوں, سیکٹیرین والوں کو, جس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان سیکشن 2D کے تحت کبھی دہشت گردوں کا ٹرائل نہیں ہوا, جو اس وقت آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ڈال رہے ہیں. وہ اٹارنی جنرل نے نا آخری دہشت گردی کی مطلب دیکھیں ان نٹ شیل کہ آپ نے اگر ٹرائی کرنا ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو تو آپ آئین میں ترمیم کریں, لیکن اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو ٹرائی کرنا ہے تو آپ اس سمپل لا کے تحت ٹرائل کرتے ہیں. یہ کہاں کی منطق ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. گزر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جواب الجواب ہو رہا ہے, خط کا جواب خط سے آ رہا ہے, چٹھی کا جواب چٹھی سے آ رہا ہے, اس سے ادارے کی ساکھ پبلک میں متاثر نہیں ہوگی؟ پھر جسٹس اعجاز الاحسن نے جو بینچز کی تشکیل پر اعتراض اٹھایا, جسٹس مظاہر علی نقوی کا جو کیس ہے اس سے ایک دن پہلے جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے, کیا وہ ہونا چاہیے؟ جی وہ ان کو رات کو 10 بجے پتہ لگا کہ صبح آپ نے پیش ہونا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا. دیکھیں بالکل یہ پھر خطوں والی روایات تو دیکھیں رکھی جا چکی تھی, تو پھر اب ان کو فالو تو کرنا سب نے شروع کر دیا آہستہ آہستہ. لیکن ادارے کا تو اسپیسیفکلی اباؤٹ جوڈیشری, دیکھیں جوڈیشری کا تو ویسے ابھی دیکھیں پاکستان کی جو لیٹسٹ رینکنگ ہے, سب سے کرپٹ جو ہمارے یا نان افیکٹو انسٹیٹیوشنز, اس میں جوڈیشری کا دوسرا نمبر ہے پولیس کے بعد. تو ہمارے ویسے دوسرے پہ نا ٹینڈر ہے, وہی چلیں دوسرا تیسرا ایک ہی بات. ہاں وہی نا, ہاں چلیں تھوڑا سا آپ اچھا کر دیں تو خیر کون سا کوئی اتنا ان کی اچھی پرفارمنس ہے کہ آپ عام پبلک سے پوچھ لیں, باہر جائیں, سڑک پہ پوچھیں کسی سے, اس کی وہ جو باتیں کہیں گے ہماری جوڈیشری کے بارے میں, تو میرے خیال سے وہ آپ ٹی وی پہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. پیسے دیے باہر کوئی کام ہو. تو اس وجہ سے ہمارے جوڈیشل سسٹم کا تو بہت برا حال ہے. اور یہ لیٹرز اور یہ ساری چیزیں اس سے دیکھیں عام پبلک دیکھتی ہے, تو وہ دیکھتی ہے یہ لوگ ہمارے مسائل حل کریں گے کہ اپنے مسئلے حل کر لیں پہلے. تو یہ اس طرح کے امپریشن جاتے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے. پچھلے آپ دیکھ لیں, ابھی آپ ہی بات کر رہے تھے, دان بھائی بات کر رہے تھے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا گھر زیادہ اچھا انصاف دے سکتا ہے آپ کو ایز کمپیئر ٹو آپ کی عدالتیں, کیونکہ وہاں پہ آپ کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں, آپ کو ڈیوائن کی بات کر رہے ہیں, ہاں آئی پی پی, ہاں آپ چلیں جائیں, آپ کی ڈیوائن کلینزنگ ہو جائے گی. آپ نے جو جرم بھی کیا ہوگا وہ 9 مئی کا ہوگا, جو بھی ہوگا اس میں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں, نہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو اوور آل سپریم کورٹ ایز اے ادارہ جو ہے اس کی جو ایک دیکھیں بڑی عزت ہوتی ہے, اس کو ہم اس وجہ سے آگسٹ کورٹ کہتے ہیں, خیر اب تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے, وہ ختم کر دیا انہوں نے. اس وجہ سے وہ ایک افسوس کا مقام ہے. دیکھیں ہم تو بار کے ممبرز ہیں, تو ہمیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, کیونکہ اگر بینچ کی عزت ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی عزت ہوتی ہے. اگر بینچ کی عزت ختم ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی بھی عزت ختم ہوتی ہے. آئین کو مقدم کہا جاتا ہے اور وہ آئین کی تشریح کرنے والا ادارہ ہے, اور اسی کے فیصلے اگر اس طرح سے مزید ڈویژن پیدا کریں گے تو کیا امپیکٹ آئے گا. مجھے پہلے دیکھیں نا جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے, اس وقت ان جس طرح مسائل ہوئے, ایک لیٹر آ رہا ہے, پھر وہ آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں, نہیں جی 4 کا بینچ تھا, نہیں 3 کا بینچ تھا. اوور آل دیکھیں نا پچھلے 1.5 سال سے جوڈیشری ایز اے انسٹیٹیوشن اس کی پرفارمنس بہت ڈیٹیریٹ ہوئی ہے, اور میرے خیال سے اب اس سٹیج پہ جا چکی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا بہت ایک امپاسبل ٹاسک ہوگا. بڑی محنت چاہیے اس کے ساتھ, لیکن مجھے تو حالات اور برے اور بگڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتری کی طرف. مجھے لیکن یہ ہمارا ماضی بھی تو ایسا ہے نا, انہوں نے آئین کی معطلی کو جائز قرار دیا, آئین میں ترمیم کرنے کو جائز قرار دیا بغیر پارلیمان کے. تو ان کے پہلے بھی دیکھیں میں ایک چیز کروں, دیکھیں آپ پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, پرانی چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن وہی پرابلمز نئے اب آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں, اس سے پہلے قاضی فائزی سے صاحب کا جو اپنا کیس تھا, اس میں جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے حوالے سے کیا, اور اب دیکھیں اس میں جب سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگز چل رہی تھی, جب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی, تو ان کی جلدی لگ گئی تھی. ایک کافی بڑا بینچ بنا تھا, میرے خیال سے 9 ممبرس تھے,
اور جب وہ سٹارٹ ہوئی پروسیڈنگز تو وہ اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل نے خود ہی روک لی کہ ہم فردر پروسیڈ نہیں کریں گے. پروپرائٹی یہی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو پروسیڈ نہیں کریں, پہلے اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. اور میری نظر میں ایک تو میں نے پہلے بات کی مظاہر نقوی صاحب کے لیے کے کیس کے لیے بینچ بھی بڑا بننا چاہیے, اس میں سینئر ججز ہونا چاہیے, آپ نے اس میں جونیئر ججز ڈال دی ہیں. یہ بات ہے جی بالکل, اور ایک لارجر بینچ بننا چاہیے. اٹس ناٹ اے جوک, ہی از جج آف دا سپریم کورٹ, اور میرے خیال سے ان کا کیس بڑا بینچ سنے. اور ساتھ ساتھ باقی آپ کے سامنے ساری چیزیں, میرے خیال سے یہ بینچ کانسٹیٹیوشن ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اس پہ بیٹھ کے ان کو ریشنل طریقے سے چیزیں سائفر کیس فرد جرم اس میں عائد ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ بھام کلیئر کر دیں ابو. دیکھیں میں کل 4 گھنٹے کورٹ میں تھا, وہ خیر ہم اس کو کورٹ کہتے ہیں, جیل میں تھا, تو وہاں پہ سائفر کیس کی فرد جرم اس وقت تو عائد نہیں کی جا سکی کیونکہ اچھا ایک بڑی عجیب و غریب کا وہاں پہ حرکات ہو رہی تھی, مجھے سمجھ نہیں آئی. 2 چیزیں بتاؤں گا جلدی میں. ایک تو جب کیس سٹارٹ ہوا تو جج صاحب کے پیچھے ایک دم آ کے نا 10-12 پولیس والے کھڑے ہو گئے, ایسے کمانڈو بن کے پتلی کیا امپریشن کریٹ کر رہے ہیں. تو وہاں پہ آبجیکشن ریز کیا کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے کبھی عدالت میں ایسے نہیں دیکھا جیسے عدالت کو آپ گھیرے میں لے لیتے ہیں. تو پھر جج صاحب نے کہا تم لوگ کہاں سے آ گئے, ان کو خود اس طرح بولا, کہتے میں نے تو ان کو بلایا نہیں, ان کو کس نے بھیجا ہے. پھر ان کو خیر واپس بھیجا کہ عدالت ہے, اس کی کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, چلیں کورٹ میں چل رہی ہے. پھر واپس گئے, ہاں جی آبجیکشن رکھے. پھر اس کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت جیل اتھارٹیز کنٹرول کر رہی ہے, کورٹ کو جج صاحب کنٹرول نہیں کر رہے, امپریشن آ رہا ہے. دوسرا میڈیا, 3-4 لوگ آئے میڈیا کے اچھے رپورٹرز, ثاقب بشیر جس طرح جتنے ہیں, ان کو اجازت نہیں دی گئی. اور ان کو یہ اگر آپ کی کورٹ ہے اس سے کم 40 فٹ دور ایک کمرے میں بٹھایا گیا, 3 سائڈوں سے اس کے آپ کے جی لکڑی لگی ہوئی ہے, ایک سامنے شیشہ ہے, اور وہ شیشے, اور ان کو باہر تالا لگا کے بند کر دیا گیا, کنڈی لگا کے. تو وہ اندر بند تھے. ایسے جیسے سنیما میں باکس ہوتا ہے, تو جتنی دور سے آپ دیکھتے ہیں وہ اچھی نظر آتی ہے. باکس سے آپ اپنی مرضی سے اندر تو باہر تو آ سکتے ہیں, باہر سے اپنی مرضی سے آپ باہر تو آ سکتے ہیں, باہر تالا لگا کے ان کو بند کیا ہوا. اور ان کو پھر آواز دی کہ آپ کو آواز آ رہی ہے. ان کو کچھ نہیں پتا تھا کیا پروسیڈنگز ہے, یہ نہ جج صاحب کی آواز, نہ وکلا کی, نہ چیئرمین پی ٹی آئی کی, کسی کی آواز نہیں گئی. وہ آئے بیچارے بیٹھے ہیں, معصوم شکلیں بنا کے بیٹھے تھے, پھر اسی طرح چلے گئے. اور کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے, 10-12, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پبلک ایٹ لارج ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں وہ کون ہے. چلے اس سے وہ والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا, اوپن فار آل. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کس کیس میں آئے ہوئے ہیں. میں نے اسے پوچھا آپ کون ہیں, کہتے ہیں پبلک ایٹ لارج. اچھا وہ ایک رٹا والا تھا, ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کا مطلب کیا ہے. ایک بڑی فنی سچویشن تھی. تو ایسی سچویشن کا اوپن کورٹ کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا نا. تو پھر اس وجہ سے کل تو نہیں فریم ہوئی, اب آج ہوئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں میں نہیں تھا کورٹ میں کہ آج لگی ہے نہیں لگی, چارج فریم ہوا کہ نہیں ہوا. اب عدنان صاحب نے اپنے سورسز سے پتا کیا, بریک پر جانے سے پہلے ذرا عدنان نہیں, اگر میڈیا ہوتا تو آپ کو پتہ لگ جاتا. یہی تو سارا مدعا ہے کہ بھائی اوپن کورٹ رکھے نا. ہے نا سلمان صفدر, وہ کہہ رہے ہیں کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی, جبکہ بی بی سی نے یہ رپورٹ کیا ہے. جو وہاں پہ موجود تھے صحافی, ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جج نے فرد جرم پڑھی اور اس کہا کہ اب اگلی اس کے اوپر فلاں تاریخ کو گواہان, آپ 3 گواہان پیش کریں. اور اس کے جواب میں کچھ ملزمان نے بھی اپنے بیانات دیے جو کہ بڑی تفصیل سے رپورٹ ہو رہے ہیں. چلیں یہ بڑا اچھا, آپ نے 60 فٹ دور بیٹھے ہوئے رپورٹر بتا رہا ہے. اب یہ کتنا اس بیچارے نے سنا ہوگا. اچھا یہ اس کے بعد 4 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کرنا ہوگا. گواہ بہت ہیں, ابھی کچھ چیلنج بھی کر دیا گیا. اتنی ارریگولیرٹیز کمٹ ہو رہی ہیں, پروسیجرل چیلنج ہوتا رہے گا. مجھے اس طرح یہ ٹرائل ختم ہوتے ہیں نظر نہیں آ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے.